تو یہ صفات یہ قوموں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی میں جب یہ تفسیر پڑھتا تھا نا تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی قرآن ایسی چیز کا بیان کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے یہ انسان ہے. قرآن نے جہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا فوراً قرآن کہتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. ابھی وہ بیٹھے ہی نہیں تھے کہ بھنا ہوا بچڑا لا کے رکھ دیا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ہر جگہ قرآن اس واقعے کو بیان کر رہا ہے. ابھی بیٹھے ہی نہیں تھے کہ فوراً بھنا ہوا. فوراً کا لفظ کیوں لگا رہا ہے؟ ہر جگہ قرآن فوراً فوراً فوراً. اصل میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بیان کر رہا ہے. اس زمانے میں مہمان سفر پہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے جہاز میں خوب کھایا اور آپ ایئرپورٹ پہ گاڑی میں بیٹھ کے میزبان کے گھر چلے گئے. اس نے پوچھا کھانا ہے؟ آپ نے کہا میں تو پہلے کھا چکا ہوں. پہلے زمانے میں جب سفر پہ سے کوئی آتا تھا لازمی اس کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا یہاں کے تو پبلک ہے نہیں, یہ کہیں اور سے آئے ہیں کسی دوسرے کنٹری سے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کھانا. اور کھانا بھی کون سا؟ بڑا خاندانی. بڑا خاندانی. یہ کام نہیں کیا جو ایک آدمی کے گھر مولوی صاحب گئے نا تو اس نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب آپ اتنی دور سے آئے ہیں آپ کے لیے کدو شریف پکاؤں یا لوکی شریف؟ بہت دور سے آئے تھے مولانا صاحب. اس نے کہا مولانا صاحب آپ کے لیے کدو شریف پکاؤں یا لوکی شریف؟ انہوں نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا پکا دے, شریف کی مجھے ضرورت, مرغا ہو بھلے بغیرت ہو بولے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بھنا ہوا بچڑا. پہلے لوگوں کی خوراکیں بھی بلوچستان میں جاؤ ایسا پورا دمبا زمین میں دفن کر کے پکاتے ہیں وہ لوگ. آج ہم لوگ نے شہروں میں رہ رہ کے کوکنگ آئل اور کھانے پر پھر میرا بیان شروع ہو جائے گا, ساری صحتوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا. چربی نہیں کھائیں گے وہاں سے. خیر, تو یہ سخاوت کیا ان کی اولاد میں نہیں ٹرانسفر ہوئی ہوگی؟ جب اپنے ابا کو دیکھا ہوگا ہے بھائی, اپنے ابا کو جب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام میں بھی یہ سخاوت آئی. تو عربوں میں یہ سخاوت تھی. عربوں کی جو ہم پرانی شاعری دیکھتے ہیں نا اسلام سے پہلے کی, اس میں ایسی حاتم تائی تو زمانے جاہلیت میں گزرا ہے لیکن اس کی سخاوت کے آج تک قصے بیان کیے جاتے ہیں. کنجوس آدمی خاندانی بولو نہیں ہوتا. آج بہت کنجوسی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت سخی تھے, ان کے تو واقعات ہیں سخاوت کے. اچھا, ان کو ہندوستان میں وہ سخاوت نظر نہیں آتی تھی. جب وہ پہلا حج کرنے کے لیے گئے نا, عربوں میں رہے, واپس آئے تو انہوں نے لکھا کہ بھائی عربوں میں ہندوستانیوں جیسی کنجوسی نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ ہندوستانی کنجوس ہوتے ہیں, مقصد یہ تھا کہ سخاوت تو اب ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. اب تو قومیں مرج ہو گئی ہیں آپس میں. حالانکہ ہندوستان میں جو سخی ہیں وہ تو اب بھی بہت سخی ہیں. من حیث القوم, پوری قوم کو انہوں نے, کسی کا مقصد نہیں ہوتا, وہ تو استثناء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. خیر, تو عرب میں بڑی سخاوت تھی, آج تک موجود ہے وہ سخاوت. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹو حج کرنے کے لیے گئے, وہ زیادہ تر یورپ امریکہ میں بہت رہے ہیں, ان کا ٹائم گوروں میں بہت گزرا ہے. گوروں کے بڑے قصے سناتے تھے, انگریز ایسے ہوتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو, انگریزوں کے اخلاق اور فلانا ڈمکانا, بہت متاثر. وہ جب سعودی عرب گئے نا حج کرنے کے لیے, کہتے ہیں یار میں حیران ہو گیا عربوں کی سخاوت دیکھ کے. کہ کہتے ہیں ایک عربی جنرل اسٹور میں گھسا, اس نے مالک مکان, وہ دکان کے مالک سے پوچھا یہ بتا ٹوٹل مال کتنے کا پڑا ہوا ہے. اس نے کوئی ریال شیال بتائے ہوں گے, اتنے لاکھ اتنے ہزار. اس نے گڈیاں نکالی بریف کیس سے اور لا کے اس کو پکڑائیں. بولا یہ سارا مال میرا ہو گیا, یہ سارا حاجیوں میں فری میں بانٹ دے. اور منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا, پتلی گلی سے نکل گیا. تو کہنے لگا یار انگریز اگر یہ منظر دیکھے بے ہوش ہو جائے. ہمارے ایک ریلیٹو نے یہ مجھے اپنا دیکھا ہوا واقعہ سنایا. یہ دوسرا واقعہ یہ بھی, وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے عربوں میں, ٹھیک ہے وہ کچھ گڑبڑے ہیں, لیکن کسی بھی قوم کے بارے میں کبھی بھی ایسے تجزیہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ پراپر وے میں وہاں رہے نہ ہو. بعض لوگ ہمیں اول نظر میں بد اخلاق لگ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ رہو گے تو الگ ہی آپ کو لگے گا. بعض اول نظر میں بڑے اچھے اخلاق والے لگ رہے ہوتے ہیں, جب یہ جتنے چونا لگانے والے ہوتے ہیں یہ کتنے خوش اخلاق ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کسی بھی قوم کے اچھے یا برا ہونے کا نا, جب تک ان کے اندر آپ رج کے نہ رہیں آپ یقینی فیصلہ نہیں کر سکتے.
تو وہ کہتے ہیں میں فیکٹری سے نکلا, یہ تو ملازم تھے, ان کا جو فیکٹری کا اونر تھا, کہہ رہے ہیں بریف کیس بھرا ہوا اس کا ریال سے. تو کوئی فقیر آیا, اس نے مانگا, انہوں نے اٹھا کے دے دیے پیسے. تو کہہ رہے اس نے ان کے والد باپ کو, عربی کے ماں باپ کو, عربی بھی 80-90 سال کا تھا وہ بوڑھا, کہہ رہے اس کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی. اس کو اپنے ماں باپ یاد آ گئے, یار اتنی دعائیں دے رہے, اس نے ایک اور گڈی پکڑا دی اس کو. اب وہ بھی کوئی گننا ہوگا پاکستانی, اس نے اور دعائیں اخلاص کے ساتھ, کیسے تیسری گڈی, چوتھی, پورا بریف کیس خالی کر دیا بھائی. وہ کہہ رہے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو کہہ رہے یار یہ, میں نہیں کہہ رہا سارے عرب ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اگر قوموں میں مقابلہ کیا جائے نا, تو ریشو اگر نکلے گا نا عربوں میں آج سخاوت کا ریشو دوسری قوموں سے زیادہ ہے. گجراتیوں کو دیکھ لو, میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں میں تو گجراتیوں سے بڑا متاثر ہو گیا. گجراتی میمن, صورتی گجراتی, جہاں جائیں گے ایک مسجد بنائیں گے, مدرسہ بنائیں گے, مدرسے کے بچوں کا سارا خرچہ خود اٹھائیں گے, ٹیچروں کی تنخواہیں خود, کوئی چندہ وندہ بھی نہیں, سارا خود. آدمی حیران ہوتا ہے یار تم کیا کر رہے ہو, یعنی پھر اس کی برکتیں ان کے خاندانوں میں نظر آتی ہیں. تو کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب ایسے سخی خاندان کی لڑکی کنجوسوں میں چلی گئی. شوہر جو ہے نا وہ بیگم کی اس نے جیب خرچی باندھ دی کہ میں تمہیں, اول تو جیب خرچی باندھے گا ہی نہیں, وہ بیگم کو کھلائے گا, وہ کہے گی مجھے انڈا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, 3 دن تڑپائے گا, اس کے بعد ایک انڈا اٹھا کے لے آئے گا, یہ کھاؤ. وہی کنجوس والا لطیفہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. اب ایسے خاندان کی لڑکی ایسے خاندان میں چلی جائے جو اس ٹائپ کے ہوں, اس ٹائپ کے ہوں, تو وہی وہ لطیفہ ہے نا. وہ ایک آدمی دیسی گھی لے کر آیا, تو بچوں کو کہا کہ الماری ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ, کیونکہ ڈبے میں چکنائی تھی نا, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ. بچے ڈبے سے لگا لگا کے کھاتے رہے. اس کا کہیں سفر ہو گیا, اس نے وہ ڈبہ الماری میں رکھ دیا, ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو اس کے جنازہ نکلا وہ. تو کہا کہ دیکھو اب تھوڑے دن صبر کر لینا. آیا تو پوچھا گھی تو نہیں کھایا, انہوں نے کہا بچے بھی کنجوس کے بچے تھے. وہ کہنے لگے ابو ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے تھپڑ لگایا, بول بے شرمو, کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا تمہارا. اب بتاؤ اس خاندان کی عورت جس نے اپنے باپ میں سخاوت دیکھی ہو, بہنوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, بھائیوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, اور دسترخوان بھی وسیع کیا ہوا ہے, اور خوب کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے, جاتے جاتے غریبوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے. وہ جب ایسے آدمی کے پاس جائے گی تو گزارا ہوگا؟ ظاہر وہ بولے گی اب کیا مصیبت میں ڈال دی ابا, اس گھٹیا آدمی سے ہماری شادی کر دی ہے. ہوتے ہیں ایسے, میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں. کنجوس نکلتا ہی نہیں جیب سے. ہمارے محلے میں ایک دکاندار رہا کرتا تھا, اب کسی کو نہیں پتا, بڑا پرانا قصہ ہو گیا. بڑا مشہور تھا وہ کنجوس. ہم جب چارانے ہوا کرتے تھے, جو بزرگ لوگ ہیں ان کو پتا ہے, 1 روپے کا چوتھا حصہ چارانے. ہم چارانے کی بسکٹ خریدتے تھے, وہ چارانے کو نا لائٹ میں لے جا کے دیکھتا تھا یوں کر کے کہ کھوٹے تو نہیں ہے کہیں. ہم چھوٹے تھے, ہمیں اس وقت ہنسی آتی تھی, ابے تیرے کو $20,000 دے رہا ہو نا تو چیک کر اس کو. چونی کو کیا کرتا تھا, گھنٹہ دیکھتا تھا یوں کر کے, کبھی ایک آنکھ کھول کے کبھی دوسری آنکھ کھول. تو اس کا نام بنیا رکھ دیا تھا سب نے, ایسے چونی کو دیکھتا تھا. اچھا ایسے لوگ ہمیشہ بےچارے غریب کے غریب ہی رہتے ہیں, غریب کے غریب ہی رہتے ہیں. تو بہادری ہے, وفا ہے. بہت سے خاندانوں میں وفا ہوتی ہے, بہت سے خاندانوں میں وفا ہوتی نہیں ہے. ان کی جین میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ پینترے بدلنا ہے, 2 نمبری. جب منہ سے بولیں گے لگے پتہ ہی نہیں چلے گا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ چیزیں تو شریعت نے کیا کیا بھائی, حکم دیا کہ جب عورت کا نکاح ہوگا تو خاندان کو دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ غیر خاندان میں شادی نہیں ہے, نہ غیر خاندان کی بات نہیں ہو رہی, اونچے اور نیچے خاندان کی. اب اونچے اور نیچے خاندان کا فیصلہ کون کرے گا؟ عرف کرے گا کہ عرف میں جو خاندان ان اخلاقی برائیوں میں مشہور ہو چکے ہیں, پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب تو چونکہ خاندان نظام ہی تباہ ہوتا جا رہا ہے نا, اب تو سب مرج ہوتا جا, سارے یا تو بغیرت بن جائیں گے یا سارے ہی غیرت مند بن جائیں گے. اب تو وہ سسٹم ہی بہت حد تک کم ہو گیا ہے. تو
اس کا جیسے انگریزوں میں تو ہے ہی نہیں نا خاندان، وہ سارے ہی سب نے عورتوں نے چڑیاں پہن کے گھومنا ہے، سب نے ہی الا ماشاء اللہ سبھی ایک ہی جیسی سخاوت ہے، سب میں ایک ہی جیسی کنجوسی ہے، بہت تھوڑا فرق ہے، لیکن خاندانی اثرات جو خاندان جب ہوا کرتے تھے اب بھی ہے تو وہ منتقل ہو کے آتے تھے۔ تو اصل جو میں بیان لے کے چلا تھا وہ کیا بتا رہا تھا کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ خاندانوں سے انسان میں خوبیاں آتی ہیں، صحبت کی وجہ سے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم سن رہے ہیں، سنیں اچھی بات ہے، اس سے آپ کے اخلاق تبدیل نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، نبی کے ساتھ وقت گزارا تو وہ اخلاق صحابہ کے اندر آئے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی۔ دیکھو اسلام جب دنیا میں آیا تو ہوتا کیا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ میں پہلے اس کی ایک آج کی سوسائٹی میں مثال دوں۔ آپ نے جہیز کے خلاف تقریریں بہت سنی ہوں گی، جہیز غلط ہے، جہیز نہیں ہونا چاہیے۔ جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ دے بھی رہا ہوتا ہے اور لے بھی رہا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں نافذ کر سکتا اس حکم کو۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی، بڑی پھڈے ہوتے ہیں، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ 4 شادیوں کو دیکھ لو نا، بہت سے لوگ ہیں جو بڑے قائل ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ یا ہم بھی پہلے تقریریں کیا کرتے تھے، ہم نے کی نہیں تھی تو کسی ایک کی بھی رپورٹ میرے پاس نہیں آئی تھی کہ جس نے دوسری شادی کی ہو۔ جب میں نے کی، قربانی کا بکرا بنا شروع میں، اور پھر بڑے مسائل ہوئے، بڑے لوگ کہتے تھے اب تو کوئی بھی نہیں کرے گا، عبرت کا نشان بن گئے ہو تم، لیکن لوگوں نے کی اور کرنا شروع کر دی۔ بعض ہمارے بڑے کہتے تھے کہ تم نے جس طرح کی ہے نا، جو ہنگامے ہوئے اس سے تو لوگ ڈر جائیں گے۔ نا 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 نا، کام کریں گے تو ماحول بنے گا، چاہے اس کے نقصانات ہی سامنے آ رہے ہوں۔ اس کی ایک مثال دوں، برے کاموں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کسی شخص نے کسی بندے کو مار دیا اور لٹک گیا، جس نے یہ قتل دیکھا ہے نا، اس کا امکان ہے کہ ان کے دلوں سے قتل کی نفرت نکلے اور وہ بھی قاتل بنے۔ تو ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ جو عمل انسان اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے نا، وہ عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، عرب بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ کتنے تاریخی واقعات ہیں، کتنی احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی اس نے زندہ دفن کر دیا، فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی اس نے زندہ دفن کر دیا، کچھ نے زندہ دفن ہونے سے بچایا بھی، کچھ نے دفن کر دیا۔ تو ایسی قوم کو زیادہ زیادہ آپ اس پہ لا سکتے ہو کہ زندہ دفن نہ کرو؟ کیا اس کے دل میں بیٹی کی محبت ڈال سکتے ہو؟ زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا نا، بہت آپ نے تقریریں کر لی، حرام ہے، گناہ ہے، آگ میں جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ چلو یار اس پہ رحم کھاتے ہیں، اس کو زندہ دفن نہیں کرتے۔ لیکن جو پروٹوکول بیٹے کو ملتا ہے وہ بیٹی کو ملے گا اس سوسائٹی میں۔ اس کی مثال ہے جیسے لوگ بیوہ عورت سے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کلچر میں نہیں ہے، تو اس کو وہ عزت پھر دیتے نہیں ہے جو کسی کنواری کو ملتی ہے، جبکہ صحابہ میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی، نبی نے ان سے نکاح کیا۔ بہت ساری بیوہ عورتیں صحابہ نے نکاح کیا، تو کوئی فرق نہیں ہوتا تھا بیوہ میں اور کنواری میں، کوئی فرق نہیں۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ بھائی وہ احسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بیوہ عورت سے نکاح کرنے کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تو بہت سارے رشتے تھے نا، انہوں نے تو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے، تو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو ترجیح دی تھی، ورنہ سیدہ خدیجہ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں جب 2 3 بیویاں رکھی ہوتی تھی تو بیوہ بھی کسی کو مل جائے بڑی بات تھی۔ یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہو گیا، بیوہ سے شادی کر کے آدمی کہتا ہے بہت بڑا میں نے اس پر احسان کر کے بیچاری کا گھر بسایا ہے، تو یہ ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے۔ تو اب ہم بیوہ عورتوں کے فضائل سنائیں، شادی کرو شادی کرو، تو لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے، وہ سمجھتے میں نے ترس کھا لیا۔ یتیموں والا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ، کہ جیسے کسی یتیم بچے کو لے کے پال لیا ہو آپ نے، یا کسی یتیم خاتون کو لے کے آپ نے اس سے شادی کر لی، یہ حالت ہوتی ہے۔ تو عرب میں بیٹی کو معیوب، اتنا معیوب کہ اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑو بھائی، زندہ ہی نہیں چھوڑو۔ تو ایسی سوسائٹی میں مجھے آپ بتاؤ، اگر اس کو عزت ملے گی تقریروں کے ذریعے تو اتنی مل جائے گی کہ بھائی اب زندہ دفن نہیں کرو، تو لوگ کہیں گے نا یار اسلام آیا تھا، یہ تو اس قابل تھی کہ زندہ دفن کی جائے، لیکن ہم نے اس کو زندگی دے دی، ہمارا اس پر بہت بڑا احسان۔ اس سے زیادہ عزت ملنی تھی نہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے اپنا عمل کر کے دکھایا کہ بیٹی کو کیسے عزت دی جاتی ہے، اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے وہ عمل ایک بار نہیں بار بار دیکھا، پھر عورت کو عزت ملی ہے اس سوسائٹی میں۔ وہ کیا عمل تھا؟ سیدنا حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہما کو نبی نے اپنی پشت مبارک پہ بٹھایا
خطبے کے دوران گود میں اٹھایا، لیکن اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور کمال کی بات ہے جب رکوع میں جاتے تو بچی کو اتار دیتے کندھے سے، اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے دوبارہ بٹھا لیتے. اتنا پروٹوکول امام مسجد سرور کونین بیٹی کو بھی نہیں بلکہ بیٹی کو دے رہے ہیں. تو صحابہ نے دیکھا ہوگا نا یہ منظر کہ بھئی ایسے بچیوں کے ساتھ یہ بیہیویئر ہونا چاہیے. سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کس قدر پروٹوکول دیا. تو اس سے عرب میں تبدیلی آئی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. تو جس خاندان میں بچیوں کو عزت دی جاتی ہے اس خاندان میں آپ پیدا ہو گئے تو آٹومیٹیکلی آپ عزت دو گے. نہیں پیدا ہوئے کسی کا باپ بھی آپ کو عزت نہیں سکھا سکتا. بہت مشکل ہے. پھر کسی بزرگ کی صحبت اٹھاؤ گے، دیکھو گے اس بزرگ کو، یہ کیسے، ان کے گھر کا ماحول کیا ہے، یہ کیسے رہتے ہیں، تب جا کے کچھ چیزیں آئیں گی. خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی، با اخلاق لوگوں کے ساتھ جب تک وقت نہیں گزرتا، ٹائم نہیں گزرتا، انسان میں اخلاق ٹرانسفر نہیں ہوتے. کبھی یہ چیزیں ماں باپ سے آتی ہیں، جب ماں باپ سے نہیں آئے تو پھر اہل اللہ بزرگوں سے آتی ہیں، بشرطے کہ وہ بزرگ ہوں، روحانی عامل نہ ہوں. روحانی عاملوں کو بزرگ سمجھ لیتے ہیں لوگ، وہ بزرگ ہوں. تبھی صوفیاء کرام میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ اس نے صحبت کس کی اٹھائی ہے. اگر کسی کی صحبت میں وقت ہی نہیں گزارا، وہ کہہ رہے ہیں کتابیں آپ 100 پڑھ لو بھائی، آپ کی کوئی ویلیو بولو نہیں. تبلیغ میں کیا ہے، بزرگوں نیک لوگوں کی صحبت میں ٹائم لگوایا جاتا ہے نا. جب ٹائم لگوایا جاتا ہے تو انسان کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. تبھی تبلیغ میں لوگ 4 مہینے کے لیے بھی نکلتے ہیں، 3 دن کے لیے بھی نکلتے ہیں. بعض دفعہ 3 دن والا 4 مہینے والے سے زیادہ پاورفل ہو کے آتا ہے. وجہ کیا ہے، وہ 3 دن اس نے جن لوگوں کے ساتھ لگائے وہ بڑے تگڑے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ 4 مہینے جن لوگوں کے ساتھ لگائے وہ سارے اسی جیسے ہوتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات.